تو پیارے دوست، اب ہم خدا کے کلام پہ آئیں گے۔ تو ہم پیدائش کی کتاب باب 24 پہ آئے ہیں، جو ہم پیدائش کے دوسرے بڑے حصے کو ختم کرے۔ پہلا جو حصہ تھا وہ باب 1 سے 11 تک کا تھا، جس میں ہم 4 بڑے واقعے پہ غور کرے تھے۔ دوسرا حصہ اور آخری حصہ باب 12 سے 50 تک کا ہے، جو 4 انسانوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ خاص طور سے ہم باب 12 سے 23 میں دیکھیں گے تو ہم کو حضرت ابراہیم کی زندگی نظر آئیں گی، اور اب باب 24 سے 26 ہم کو اسحاق کی زندگی ملیں گی، جو کہ حضرت ابراہیم کے چہیتے بیٹے تھے، جس کو حضرت ابراہیم بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت اسحاق کے زندگی میں ہم کو 3 بڑے واقعے نظر آئیں گے، اور ہم 2 واقعے تو ان کے زندگی میں دیکھ چکے تھے۔ پہلا بڑا واقعہ تھا ان کی پیدائش، اور دوسرا بڑا واقعہ تھا ان کو سوختنی قربانی کے طور پہ چڑھانے کے لیے جو لے جایا گیا۔ تیسرا حصہ ہے ان کے لیے لڑکی ڈھونڈ کے لانے کا، تاکہ ان کی شادی ہوئے اور وہ اپنا گھر بسائے۔ پیارے بھائی بہن، یہ بولا گیا ہے کہ ایک آدمی کے زندگی میں 3 بڑے واقعے ہیں۔ پہلا ہے اس کی پیدائش، دوسرا ہے اس کی شادی، اور تیسرا ہے اس کی موت۔ آدمی کے پیدائش میں اور اس کے موت میں اس کی مرضی نہیں چلتی ہے۔ خدا کی مرضی ہے کہ آدمی کب پیدا ہونا اور کب مرنا۔ انسان نہ تو پیدائش کو روک سکتا نہ موت کو۔ خدا کا کلام تو صاف صاف بتاتا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک دن ہے اور مر جانے کا ایک دن ہے۔ انسان نہ پیدائش کو روک سکتا نہ موت کو۔ یہ 2 کاموں میں خدا کی مرضی چلتی۔ مگر اب رہا بیچ کا حصہ، یعنی کہ آدمی کے شادی کا۔ یہاں آدمی اپنی مرضی چلا سکتا ہے، جو چاہے وہ لڑکی سے انہیں شادی کر سکتا ہے، اور جب چاہے جب اس کو طلاق دے سکتا ہے۔ اگر اسے لڑکی پسند آئیں گی تو انہیں شادی کریں گا، اور نہیں آئیں گی تو نہیں کریں گا۔ اسی طریقے سے لڑکی بھی شادی کے معاملے میں اپنی خود کی مرضی قائم کرتی ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہونے میں اور موت میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، مگر شادی کے معاملے میں ضرور اپنی مرضی چلا سکتا ہے۔ تو یہ 3 بڑے واقعے آپ آدمی کے زندگی میں دیکھیں گے۔ اب ہم لوگ حضرت اسحاق کے کہانی پہ آئیں گے کہ کیسا ان کے لیے لڑکی کا انتظام ہوا۔ حضرت ابراہیم اپنے خادم کو ہاران کو بھیجاتے ہیں اسحاق کے لیے ایک لڑکی دیکھنے کے لیے، اور ہم یہاں دیکھیں گے کہ ان کے خادم کو کیسا کامیابی ملی ربقہ کو اسحاق کے لیے حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ایک زبردست محبت بھری کہانی ہے۔ یہاں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کتنی دلچسپی لیتا ہے کہ آدمی کس کو شادی کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے، اور عورت کس کو شادی کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ایک گھرانے میں 2 چیزیں مقرر کرا ہے، ایک ہے شادی اور دوسری چیز ہے انسانی حکومت۔ خدا آج کے روز انسان کو اجازت دیا ہے کہ وہ اپنے آپ میں حکومت کرے۔ خدا ساری دنیا کے لیے یہ 2 چیزیں مقرر کرا ہے۔ جب یہ دونوں چیزوں کو توڑتے ہیں تو سماج گر جاتا ہے۔ خدا یہ بات کو جانتا تھا اور انہیں شادی مقرر کرا تاکہ سماج کو طاقت اور قوت دیے کھڑے رہنے کے لیے۔ یہ چیز جو ہے انسانی حکومت پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ ایک حکومت انسان کے لیے چند طور طریقے بناتے ہیں تاکہ انسان پوری طریقے سے محفوظ رہے۔ کیونکہ انسان خدا کے نظروں میں اہم ہے تو خدا یہ چیزیں انسان کے لیے مقرر کرا۔ پیارے بھائی بہن، بات یہ ہے کہ خدا آپ کے محبت بھرے کہانی میں دلچسپی لیتا ہے۔ محبت بھری کہانی یعنی شادی۔ خدا آپ کے شادی میں دلچسپی لینا چاہتا ہے، اور یہ ایک زبردست بات ہو جاتی ہے جب آپ خدا کو آپ کی شادی کے رشتے میں پورا موقع دیتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ اگر ہم نیا عہد نامہ دیکھیں گے تو پہلا معجزہ جو یسوع مسیح کرے خانہ گلیل میں جو شادی ہوئی تھی۔ اب میرے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یسوع مسیح کتنے شادیوں میں شامل ہوئے، مگر میرے کو اتنا معلوم ہے کہ انہوں یہ شادی میں شامل ہوئے۔ پیارے دوست، پیدائش کے کتاب
کا 24واں باب ایک زبردست باب ہے۔ کئی کو بولے تو یہ باب ایک محبت بھری کہانی کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہم کو وہ محبت بھرے کہانی کے بارے میں یاد دلاتا ہے جو شروع کی ہے۔ یہاں ایک زبردست حساب دیا گیا ہے کہ کیسا ایک دلہن حضرت اسحاق کے لیے ڈھونڈے گئی، اور ایک زبردست روحانی تصویر بھی ہمارے سامنے رکھی گئی۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا ہم یہ 24ویں باب پہ غور کرنا شروع کریں گے، میں آپ کا توجہ 2 چیزوں پہ لانا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے خدا کی ہدایت وہ لوگوں کے زندگی کے ہر ایک حصے میں جو شامل ہیں۔ خدا وقت وقت پہ ان کی نیک ہدایت کرا اور کیسا ان کو ان کی زندگی میں آگے بڑھایا۔ وہ زمانے میں بھی لوگ تھے جو خدا پہ نظر رکھتے تھے اور خدا کے نیک ہدایت پہ چلنا چاہتے تھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا ان کی نیک ہدایت کر سکتا تھا تو ہماری بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہوئی۔ اب دوسرے بات پہ جو میں آپ کا توجہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیسا ربقہ فیصلہ کر لیے ایک خادم کے ساتھ جانے کے لیے تاکہ اسحاق کی دلہن بن سکے۔ پیارے دوست، اب ہم یہ باب پہ غور کریں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آنکھاں اور دل کھول کے بیٹھنا خدا کے کلام کو سننے کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ باب میں دیکھتے ہیں وہ ہے حضرت ابراہیم کے خادم نکلتے ہیں اسحاق کے لیے دلہن لانے کے لیے۔ اب ہم آیت 1 پڑھیں گے۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، حضرت ابراہیم کافی بوڑھے ہو گئے تھے اور خدا ان کو ہر حصے میں برکت دیا، اور حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے لیے دلہن لانا چاہتے ہیں، مگر انہوں اسحاق کے لیے کننیوں کے لڑکیوں میں سے دلہن نہیں چاہتے ہیں۔ انہوں نہیں چاہتے ہیں کہ اسحاق کی شادی کننیوں کے لڑکی کے ساتھ ہونا جو بت پرستی میں مبتلا تھے۔ تو انہوں اپنے خادم کو اپنے لوگوں کے بیچ میں بھیجتے ہیں اسحاق کے لیے لڑکی چننے کے لیے۔ اب ہم آیت 2 پڑھیں گے۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے سال خوردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کی۔ تو پیارے بھائی بہن، اس طریقے سے لوگ قسم کھاتے تھے۔ ان لوگ اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کے اور اپنا بایاں ہاتھ بائبل پہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کے پاس تو بائبل شریف تھیچ نہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنا ہاتھ بائبل پہ رکھ کے یہ بولنا کہ میں سچ سچ بول رہا ہوں۔ اگر انسان دل و دماغ میں یہ طے کر لیا ہے کہ انہیں جھوٹ بولیں گا تو انہیں بائبل شریف پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ وہ زمانے میں ایسا تھا کہ جب ایک آدمی دوسرے آدمی کے سامنے قسم کھاتا تھا تو اپنا ہاتھ اس کے ران کے نیچے رکھ کے قسم کھاتا تھا، اور یہ جو حضرت ابراہیم کا خادم تھا وہ سارے نوکروں میں کا بڑا نوکر تھا جس کے ہاتھوں میں ہر چیز سونپے گئی تھی۔ آیت 3 پڑھیں گے۔ میں تجھ سے خداوند کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کننیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیاہے گا۔ میرے دوست، حضرت ابراہیم چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی شادی اپنے گھرانے میں ہونا۔ یہ جو ہے وہ زمانے کا دستور تھا، اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ غیر قوموں کے ساتھ ناطہ جوڑنے سے بچ جاتے تھے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے شادی کا جوڑا چنتے تھے۔ اب ہم آیت 4 سے 6 پڑھیں گے۔ بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ اس نوکر نے اس سے کہا، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اس سے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا۔ تو یہاں حضرت ابراہیم کا خادم ان سے بولتا ہے، شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں؟ مگر میرے دوست، حضرت ابراہیم اپنے خادم کے
یہ بات سے راضی نہیں تھے۔ انہوں چاہتے تھے کہ اسحاق ان کے ساتھ کنعان میں رہنا، مگر انہوں نہیں چاہتے تھے کہ اسحاق کو وہ جگہ پہ بھیجانا جس جگہ سے خدا ان کو نکالا ہے۔ انہوں خدا کے حکم پہ ہمیشہ قائم رہنا چاہتے تھے۔ ایک بار وہاں سے نکلنے کے بعد واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، نہ انہوں نہ ان کے بیٹے اسحاق۔ میرے دوست، خدا کے حکم پہ ایک بار عمل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس حکم پہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ ہمیشہ قائم رہنا ضروری ہے۔ ابراہیم چاہتے تو خدا سے یہ بول سکتے تھے کہ خداوند، میں تیرے حکم پہ عمل کرا، تو میرے کو میرے باپ کے گھرانے کو اور میرے ملک کو چھوڑو بولا اور میں یہ کام کرا، مگر اب جب میرے بیٹے کے شادی کا معاملہ ہے، میں میرے بیٹے کی شادی کرانے کے لیے میرے بیٹے کے ساتھ وہاں جاؤں گا اور باقی کی میری زندگی وہاں کاٹوں گا۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو یہ کام کر سکتے تھے، مگر نہیں کرے، بلکہ اگر ہم ان پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں ان کے ملک کو واپس نہیں گئے، بلکہ اپنے خادم کو بھیجائے۔ اب ہم سوچ سکتے کہ حضرت ابراہیم کتنے وفادار تھے کہ انہوں خدا کے حکم پہ پوری طریقے سے عمل کرنا چاہتے تھے اور کرے۔ میرے دوست، یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان کے حکموں پہ عمل بھی کرنا اور اس پہ ہمیشہ کے لیے قائم بھی رہنا۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میرے ذات بون سے نکال لایا، اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا، وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، حضرت ابراہیم واقعی میں وہ انسان تھے جس میں پکا ایمان تھا۔ انہوں بار بار اپنے ایمان کو ظاہر کرے کہ انہوں خدا میں کتنا بڑا ایمان رکھتے ہیں، اور یہاں بھی انہوں اپنا ایمان خدا میں ظاہر کرے ہیں۔ انہوں اپنے خادم کو یہ ظاہر کرے کہ تم خدا پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں کہ انہیں تمہاری نیک ہدایت کرے گا۔ پیارے دوست، جو ایمان ان میں تھا وہ ایمان انہوں اپنے خادم پہ ظاہر کرے۔ میرے بھائی، یہاں انہوں اندھیرے میں چھلانگ نہیں مارے ہیں۔ ایمان جو ہے اندھیرے میں چھلانگ مارنے والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اندھیرے میں چھلانگ ماریں گے تو اندھیرے میں رہیں گے۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اندھیرے میں چھلانگ مارنا۔ ایمان وہ چیز ہے جہاں ہم خدا کے کلام میں قائم رہتے ہیں یا خدا کے کلام میں آرام کرتے ہیں۔ کئی لوگ یہ بولتے ہیں کہ میں خدا پہ ایمان رکھتا ہوں اور یہ میرا کام ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ بہت اچھی بات ہے اور آپ کے لیے ایک بڑھیا بات ہے کہ آپ خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر کیا آپ کے پاس خدا کے طرف سے لکھت میں کچھ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم ہمیشہ خدا کے پاس سے لکھت میں مانگتے تھے اور خدا ان کو لکھ کے دیتا تھا۔ خدا ان کے ساتھ عہد باندھا۔ انہوں بولتے ہیں، خدا میرے سے وعدہ کرا ہے کہ دوسرے قومیں میرے نسل سے برکت پائیں گی۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں خدا کے کلام میں قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ ہم کو آج بے وقوف بننا نہیں ہے۔ ایمان بے وقوفی نہیں ہے۔ ایمان کسی چیز پہ آرام کرتا ہے۔ ہمارا خیالاتوں سے کام کرنا ایمان کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو پورا بھروسہ رہنا کہ ہم جو بولے ہیں وہ ہمارے پاس لکھت میں بھی ہے۔ آج ہمارے پاس بائبل شریف ہے جو لکھت میں ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو بائبل شریف کے ذریعے سے معلوم کرو کہ آپ کے دل میں جو بات پیدا ہوئی ہے خدا کی طرف سے ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے ہے تو انہیں ضرور آپ سے اپنے کلام کے ذریعے سے بات کریں گا۔ آپ جب بائبل شریف پڑھیں گے تو خدا آپ کو ایسے حصے میں لائیں گا جہاں آپ وہ حصہ پڑھ کے جان لیں گے کہ وہ بات آپ کے دل کے بات سے ملتی ہے۔ اب ہم آیت 8 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے چھٹا، پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا۔ یا انہوں بولتے ہیں، اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو میری اس قسم سے
چھوٹا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں یہ بات اپنے خادم سے بولتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں اپنے خادم کو یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اگر عورت تمہارے ساتھ نہیں آنا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، خدا کے پاس ایک دوسرا طریقہ بھی ہے یہ بات کو سنبھال لینے کے لیے۔ میرے دوست ہمیش یہ سوچ لیتے کہ اگر یہ فلانا کام نہیں ہوگا تو کیسا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا وہ خدا ہے جو ہماری مدد ہر طریقے سے کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ رہے گا، مگر خدا کے پاس ایک کام کو نپٹنے کے لیے اتنے سارے طریقے ہیں کہ ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ میرے دوست، یہ ہے ہمارا ایمان۔ ایمان وہ چیز ہے جہاں ہم خدا کے کلام کے ساتھ ہمارا قدم اٹھاتے ہیں۔ ایمان جو ہے کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، صرف آپ کے یقین کرنے سے کام نہیں بنتا۔ ہمارا یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ ہم جو بات سوچے ہیں خدا وہ کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک آدمی کو کینسر کی بیماری تھی اور کئی سالوں سے انہوں یہ بیماری میں مبتلا تھے اور انہوں چاہتے تھے کہ انہوں یہ بیماری سے شفا پا جانا۔ لوگ ان کو بولنے کو لگے کہ تم کئی کو نہیں دعا کر کے خدا کے ساتھ زبردستی کرتے تاکہ خدا تم کو شفا بخشے ویسا۔ تو پیارے دوست، یہ صاحب کا جس کو کینسر تھا یہ خیال ظاہر کرے کہ کیا میں خدا کے ساتھ زبردستی کر سکتا کیا کہ میرے کو شفا بخشنا سو بخشنا؟ میں خدا کو زبردستی نہیں کر سکتا۔ میں شفا پانے میں دوسروں سے زیادہ یقین کرتا ہوں، مگر میرے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ خدا کی جو مرضی ہے وہ میرے پہ ہوئے۔ میرے بھائی، خدا چاہتا ہے کہ ہم ہماری مرضی یا ضرورت اس کے سامنے لائے، مگر صرف خدا فیصلہ کریں گا کہ انہیں کیسا ہمارے دعا کا جواب دینا چاہتا ہے۔ حضرت ابراہیم خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں خدا کے ساتھ زبردستی کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ کام نہیں بنتا ہے تو خدا دوسرا طریقہ اپنائیں گا۔ اب ہم آیت 9 پڑھیں گے۔ اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی۔ تو پیارے بھائی بہن، قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ بات پکی ہو گئی۔ حضرت اسحاق کے لیے لڑکی ڈھونڈ کے لانا مذاق کی بات نہیں تھی، مگر ابراہیم کے خادم ابراہیم سے بے انتہا محبت رکھتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں بس یہ بات تھی کہ جو بھی میرے آقا بولیں گے میں وہ کام کروں گا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کام سونپا گیا اور انہوں قسم کے ساتھ آگے بڑھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب ان کے خادم قسم کھائے تو ان کو اطمینان ہو گیا ہوگا یہ بات سے کہ میرا خادم میرے بات کا انکار نہیں کرا بلکہ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے دوست، وہ زمانے میں ایسا تھا کہ خادم اپنے مالک کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، چاہے کام آسان رہو یا مشکل رہو۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، اور وہ اٹھ کر میسوپوٹامیہ میں ناہور کے شہر کو گیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا خادم روانہ ہوا اسحاق کے لیے دلہن لانے کے لیے۔